الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جمعہ والے دن سے بخار چل رہا ہے اور آج تو بالکل طبیعت اتنی خراب ہے کہ یہ مجلس میں حاضری کی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن جب عاشق جمع ہو جائیں تو پھر میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زبان دیں تو پھر اس کو کان بھی اگر عطا فرما دیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ زبان کا مال کان خریدا کرتے ہیں. مولا رومی نے اپنی دعا میں کہ اللہ اگر آپ نے زبان دی ہے تو مجھے کان بھی دیں، اور وہ ایسے قبول ہوئی کہ قیامت تک کان ان کی بات کو سن رہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے فضل سے ایمان دے دیا، ہم نے اس پر کوئی محنت نہیں کی. میرے مرشد فرماتے تھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا اور پھر خود مسلمان ہونا یہ آئندہ نسلوں کی بھی ایمان کی ضمانت ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھائی جو مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تو ان کا کیا قصور ہے. لیکن اللہ کی ایک شان عدل ہے، ایک شان فضل ہے. شان عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو. اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی جماعت کو نہ بھیجتے اور کتابیں نازل نہ کرتے تب بھی اس کائنات میں اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ رب تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا تھا. لیکن ان کا فضل ہے کہ ہمارے لیے کام آسان کر دیا، پیغمبروں کی جماعت بھیجی اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، اور سب سے عظیم الشان پیغمبر کی امت میں ہمیں بنا دیا جن کی نشانیاں بالکل ظاہر باہر ہیں. کوئی شے ایسی نہیں تھی جو ان کے لیے مسخر نہیں کرتی تھی. آسمان سے لے کر زمین تک کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر نہ کر دی. کیا پہاڑ، کیا ہوائیں، کیا پانی، کیا آگ، کیا زمین، کیا درخت، کیا جنات، کیا انسان، سب ان کی خدمت کے لیے.
اور ایسی کتاب عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے جس کا چیلنج ہے کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو اس جیسے ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمے کو فرض نہیں تھا کیونکہ نشانیاں پیدا کر دی. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شفاعتوں کے ذریعے، سفارشوں کے ذریعے جہنم میں سے لوگوں کو نکالیں گے، حکم ہوگا جاؤ، پیغمبروں کو کہا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا جاؤ تلاش کرو جس کے دل میں جوں کے برابر بھی ایمان ہے اور اس کا نور ہے، اس کے نکال لو. پھر حکم ہوگا جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ہے، پھر حکم ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے، پھر حکم ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر ہے. ذرہ وہ ہوتا ہے کہ جو جب کھڑکی سے اندر کمرے کے اندر دھوپ آتی ہے تو اس کے اندر جو چیز اڑ رہی ہوتی ہے اس کو ذرات کہتے ہیں. اتنا بھی ایمان ہے تو نکال لو. انبیاء السلام کی جماعت عرض کرے گی، فرشتے کہیں گے اللہ سب کو نکال لیا، کوئی بھی نہیں. فرمایا کہ نہیں، ابھی وہ ہیں جن کے ایمان کا صرف مجھے پتا ہے. حدیث شریف میں آتا اپنا ہاتھ ڈالیں گے اور پتہ نہیں کتنی مخلوق کو نکالیں گے. 3 بار اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک جہنم میں ڈالیں گے اور وہاں سے ان کو نکالیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ایسی جگہوں پر تھے جہاں کسی بھی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، لیکن ان کے دل میں اتنی بات تھی کہ کوئی بنانے والا ہے، نہ نام جانتے تھے، نہ اس کے آداب جانتے تھے، نہ اس کے واجبات جانتے تھے، نہ اس کے فرائض جانتے تھے. زندگی بھر ان کسی کا نام نہیں لیا، کسی اور کو پوجا بھی نہیں، لیکن دل کے نہا خانے میں کوئی بیٹھا ہے لیکن اس کا نام کا پتہ نہیں، اس کو کس طرح راضی کچھ پتہ نہیں ہے. اور میں اللہ تعالیٰ اس نہا خانے کے ایمان کی بھی قدر فرمائیں گے اور ان کو جنت میں بھیج دیں گے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کائنات میں اتنی نشانی ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا. ذرہ ذرہ اللہ کا پتہ دیتا ہے، لیکن نفس اور شیطان ہمارے دل کے آئینے اور شیشے کے اوپر کاغذ چڑھا دیتے ہیں. جس طرح کار کی کھڑکی کے اوپر کالے رنگ کا جب کاغذ چڑھا دیا جاتا ہے، باہر والے کو بھی اندر کالا نظر آتا ہے، اندر والے کو باہر کا ماحول کالا نظر آتا ہے. یہ اس چڑھائے ہوئے کاغذ کا اثر ہے، شیشے کا نہیں. شیشہ تو شفاف ہوتا ہے تبھی تو شیشہ کہلاتا ہے. شفاف نہ ہو تو شیشہ کیوں کہلائے کہ شیشے کی طرح ہے. جو ہم جس میں شکل دیکھتے ہیں تو اس کے بیک سائڈ پر کوئی ایسی چیز لگانی پڑتی ہے کہ تاکہ شعاع پار نہ ہو، ورنہ تو ہمیں نظر ہی نہ آئے، ہم پار ہو جائیں آنکھ سے. جیسے عام شیشے، یہی شیشہ تو ابو جہل کے اس پر چڑھا ہوا تھا نا. بڑی عجیب بات ہے، یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ ابو جہل جو ہے اس کو ایسا اس کے شیشے پر، دل کے شیشے پر ایسی سیاہی جڑی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ہاتھ والی چیز بولے یا میں کہوں. کہا کہ اچھا یہی بول کر دکھا دے. تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں اور زور سے، جو غصے سے وہ زمین پر ان کو مارتا ہے. پیغمبر سلام کے سامنے آپ کے کہنے کی بات اس کو سمجھ نہیں آئی، ان کی نگاہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا. اور یہاں ابوبکر صدیق کو خبر دینے والا ابو جہل کافر ہے کہ تیرا یار یہ کہتا ہے کہ راتوں رات جو ہے نا وہ آسمانوں پر اور بیت المقدس سے ہو کر آ گئے تو تصدیق کرتا ہے. انہوں نے کہا ہم اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں. فرماتے ابھی فرشتے آیا تھا اور قرآن مجید لایا تھا اور واپس چلا گیا، ہم نے فرشتہ نہیں دیکھا، ہم یقین کرتے ہیں. تو پیغمبر سلام نے اور آسمانوں پر ابوبکر کا نام صدیق پڑ گیا. حالانکہ کافر نے، خبر دینے والا ابو جہل ہے، لیکن دل کا آئینہ کیونکہ صاف تھا اور پہچان گیا کہ خبر سچی ہے. اسی تصدیق پر ہوا، آپ کی تصدیق، اسی تصدیق پر تو صدیق کہلائے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے نقل کیا
لام الدراری کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو جبریل السلام سے کہا میں یصدقنی یا جبریل، جبریل میری کون تصدیق کرے گا کہ میں اتنے کم وقت میں آسمانوں پر بھی ہو آیا اور بیت المقدس بھی ہو آیا، جبکہ بیت المقدس کا فاصلہ 2 مہینے کا ہے، ایک طرف جانے کا ایک طرف آنے کا 4 مہینے کا فاصلہ، اور آسمان تو 55,000 سال بھی اگر چلتے رہیں تو انسان پہنچ نہ سکے، تو اب اتنے کون میں یصدقنی؟ تو نے فرمایا یصدقو کا ابو بکرین وہو صدیق۔ لیکن کیا تھا اس کے دل کے آئینے پر ابو جہل کے سیاہی چڑھی ہوئی تھی، اس کی نگاہ ہر چیز کو سیاہ دیکھتی تھی۔ اس سے مجھے اس پر واقعہ یاد آیا، بایزید بستامی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، بادشاہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے گیا، بزرگوں کی قبر کی زیارت برکت کے لے جاتے ہیں، وہاں نزول رحمت ہوتا ہے، لیکن شریعت کے طریقے پر جائے، سلام کرے، ان کو اصال ثواب کرے، برکات ملتی۔ جب ان کے تذکرے پر برکتیں ملتی ہیں تو وہاں برکتیں نازل کیوں نہیں ہوتی؟ بولو، اللہ کا ولی زندہ ہو تب بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں، دنیا چلے جب بھی وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جب ان کے تذکرے پر نازل ہوتی ہیں۔ بولو بھائی، اسی وجہ سے سب سے اونچی جگہ کائنات میں، سب سے اونچی جگہ اپنی خیر و برکت کے اعتبار سے معاجہ شریف کی جگہ ہے، جہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ جیسی ہستی پڑی ہے ویسے رحمتوں کا وہاں نزول ہے، اس لیے افضل القربات کہا ہے۔ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے جتنے بھی اعمال ہیں، نفلی حج، نفلی طواف، نفلی عمرے، نفلی نماز، نفلی صدقات، ان میں افضل القربات رسول اللہ کے معاجہ پر حاضری دینا ہے۔ پلے مان لو میری بات، افضل القربات، اس سے زیادہ قرب کا کوئی عمل نہیں ہے جتنا آپ کے ہاں چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو۔ ایک بار میری حاضری ہوئی، میرے ساتھ کچھ علماء تھے، اب وہاں پر شرطے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ہم نے سلام پیش کیا، انہوں نے کہا یا اللہ چلو، کبھی موقع دے دیتے کبھی، تو وہ جو عالم گئے تھے ان کے دل پر بوجھ سا ہو گیا کہ ہمیں فوراً چلتا کر دیا اور کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ لے کے ابھی کھڑیں گے، کوئی وہاں پر راز و نیاز کریں گے نیک لمحے میں۔ تو میں باہر نکلا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، اگر ایک نگاہ میں ہی جام پلا دیں اور کہا بھی تیرا کام ہو گیا تو جا، تو رکنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہوتا ہے نا بھائی، وہ یار کل بھی جا بھائی، کبھی چلتے چلتے بھی کام ہو جاتا ہے، جا رہا ہے لو بھائی لو چل بھائی۔ ہم کبھی سفر کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میزبان نے کہا حضرت ہمارے گھر آؤ، بیٹھ گئے جی، روٹی چھوٹی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کبھی ایسا تو ہم جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چائے وغیرہ لے کر میں سڑک پر کھڑو، بس آپ پارسل پکڑ لیں، پھر میں گاڑی پہ پیتے جائیں۔ میزبانی تو دونوں طرف ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ بولو بڑے حیران کا حضرت آپ کا، میرا تو دل کھل گیا آپ کی بات سے۔ میں نے کہا کہ نگاہ چاہیے، کیا سمجھتے ہو؟ ان کی ایک نگاہ ہی کافی ہے۔ جن کی نگاہ پورے عالم پر پڑ رہی ہے تو وہاں پر پہنچ کر جب نگاہ پڑ جائے تو کیا چاہیے بھائی؟ اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ان کی مرضی ہے، کبھی ٹھہرا بھی لیتے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہیں، سب کو دائیں بائیں چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی، آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کھڑے ہی نہیں ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، باقی سب کو دوڑا رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے یہی حکم ہے کہ کھڑے رہو بھائی۔ تو بزرگوں کی قبور پر بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ ان کے تذکروں سے جب رحمت کا نزول ہے تو جہاں وہ خود رہتے ہیں زندہ ہوں، جیسے کہتے جب اللہ والوں کے پاس جائے انسان، جب ان کی مجلس ہے تو ان کی مجلس اٹینڈ کرے اور ان کی بات کو سنے، اس وقت نہ اپنی تسبیح پھیرے نہ کچھ اور کرے، اس کو ترجیح دے ان کی بات سننے سے بیٹھنے کو۔ لیکن اگر وہ کسی کام میں مشغول ہیں تو دل میں اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ وہاں نزول رحمت بہت ہے، آپ کا کام بن جائے گا۔ سن لو، گر کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنے مرشد کے ہاں جب بھی میری حاضری ہوئی، حضرت بیمار بھی تھے تو حضرت بیمار ہوتے، لیکن مجھے یہ اجازت تھی، اللہ کا فضل ہے
کہ جب بھی میں حاضر ہوتا، حضرت نے بھی کہا تھا مولانا جب بھی آئیں ان کو اندر لے آیا کرو. حضرت سو بھی رہے ہوتے تو میں اندر چلا جاتا، چارپائی پر بیٹھ جاتا اور دعائیں شروع کر دیتا، کیونکہ نزول رحمت جہاں ہوتی ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. یہ اصول ہے، جہاں نزول رحمت ہوگا دعا قبول ہوگی. بلکہ عجیب بات لکھی ہے، حضور کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا چونکہ جہاں نزول رحمت ہے وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو لہذا بہت سے آنے والوں کی درخواستیں وہ خود ہی لے کے چلے جاتے ہیں، چاہے آپ ان سے درخواست کریں یا نہ کریں. یہ بھی عجیب بات لکھی. عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں بات لکھی، البریز کے نام سے حضرت کے ملفوظات ہیں، کہ وہاں پر خود ہی فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں. وہ جا کر اللہ میاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے بندے کے بعد دعا کرانے کے لیے، ان کے یہ کام ہے. جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اے اللہ میں فلاں تیرے عاشق کے پاس جا رہا ہوں تجھے پانے کے لیے. اب وہی اسی وقت فرشتے دعا کر دے اللہ یہ جس کام کے لیے جا رہا ہے آپ اس کو مل جائیے. اب اگر وہ نہ بھی ملے، مثلا وہ مصروف تھے بیمار سے نہ بھی ملے، آپ خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے. سن لو، یہ بہت اہم آداب ہے، کبھی کبھی زبان پر آتے ہیں. تو خیر عبدالعزیز تو وہ میں ذکر کر رہا تھا، باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پر ہو گیا. بادشاہ نے حاضری دی، اس کے بعد پوچھا کہ ان کا کوئی مرید ہوتا کہ ہم اس سے جن نے حضرت کی زیارت کی ہو ان سے ملاقات کریں، دعائیں لیں. انہیں پتہ چلا ایک بابا جی کو گاؤں میں رہتے ہیں، 100 سال ان کی عمر ہے، حضرت کی خدمت میں رہے. وہاں گئے، ان سے ملاقات کی بادشاہ نے اور کہا کہ اپنے پیر صاحب کی کوئی بات بتاؤ. انہوں نے کہا ہمارے حضرت تو ایسے تھے اگر کسی نے محبت سے اس کو دیکھ لیا اللہ نے جہنم سے اس کو بچا لیا. یہ بات کہ اب بادشاہ کے دل میں فوراً اشکال آیا، جیسے ہمارے آ جاتا ہے، کوئی عاشق جو نہیں ہوتے پورے اتنے میں اشکالات بہت آتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 2 آدمیوں کو بزرگوں سے بدگمانی نہیں ہوتی، ایک جو بہت بڑا عالم ہو یا عاشق ہو، درمیان والا طبقہ کبھی یوں ڈولتا ہے کبھی یوں ڈولتا ہے. فرمایا کہ عالم تو نہیں بن سکتے، عاشق بن جاؤ، پھر کبھی بدگمانی نہیں ہوگی. تم نبیوں سے بدگمانی کر رہے ہیں، صحابہ سے بدگمانی کر رہے ہیں، ولیوں سے بدگمانی، اس لیے کہ نہ عاشق ہے نہ عالم ہے. یا تو بڑے عالم ہوں کہ ان کے سامنے ساری نصوص ہوں جو اٹھنے والے اشکالات کو حل کر سکے، یا عاشق ہو. عاشق تو کچھ نہیں دیکھتا کہ دایاں کون ہے بایاں کون ہے، اس لیے کہ عشق نام ایسا ہے، عشق نام ایسا ہے جو ہر غیر کو جلا دیتا ہے، اور محبوب کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جملہ سرا سوخت، ہر چیز جل جاتی ہے سوائے محبوب کے. اسے بیت والا طبقہ بدگمانی کرتا رہا، یہ گوں کر دیا، یہ گوں کر دیا، یہ گوں کر دیا. ہم نے اپنے شیخ کیا دیکھا، کتنے قرب میں کتنے لوگ تھے. جب میں بنوری ٹاؤن پڑھتا تھا تو ہمیں تو جانے کی اجازت نہیں تھی اندر، کیونکہ ابھی تک داڑھی مونچھ پوری طرح نہیں اتری تھی، کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں الگ ہی بٹھایا جاتا تھا. ہمیں بڑی حسرت ہوتی ہے، آپ دیکھو کیسے ہی خدمت میں لگے، لیکن بدگمانیاں کر کے دور ہو گئے. اس ہوتا ہے جب حضرت دنیا چلے گا، اب روتے ہوئے آ رہے ہیں، اب چڑیا ہاتھ سے نکل گئی، اب کیا کریں، سونے کی چڑیا اڑ گئی. فوراً اس کے دل میں انہوں نے کہا کہ پیغمبر سلام کو ابو جہل نے دیکھا تو جہنم حرام نہیں ہوئی، اور آپ کہتے ہیں آپ کے پیر صاحب کو کسی نے محبت سے دیکھ لیا تو وہ جہنم سے بچ گیا. یہ آپ نے تو عجیب بات کی ہے. تو بہت ہنسا وہ بابا جی. کہا بادشاہ میں تمہیں کیا کہوں، اور بھی ابو جہل نے ایک دن بھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا. کہتے کیسے نہیں دیکھا، مناظرے موجود ہیں. کہا کہ وہ تو کہتا تھا یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، اگر رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیتا تو جہنم حرام ہو جاتی. اس کی نگاہ تو یہ کہتی تھی، بلکہ عبداللہ بھی نام نہیں لیتے تھے. ابو کبشہ جو حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کنیت تھی ابو کبشہ، ادھر نسبت کرتے تھے یہ محمد ہے ابو کبشہ کا بیٹا. عبداللہ کا نام نہیں لیتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ جو تھے وہ قریشی تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، اپنے نام و نسب کے اعتبار سے بہت اونچے تھے،
تو اگر ان کا نام لیں تو ویسی پیغمبر اسلام کا سٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کفار کی نظر میں ویسی، تو وہ ان کا نام آمدن دبا دیتے، کہتے یہ عبداللہ ہے جو ابو کبشہ کا بیٹا ہے، راجہ بخاری شریف میں آتا ہے ابن ابی کبشہ، اس کا نام لے رہے ہیں۔ کہا کہ اگر پیغمبر اسلام کو کلمے کے لیے دیکھ لیتا کہ یہ رسول اللہ ہے، کلمے کے لیے یہ رسول اللہ ہے، چنانچہ آپ نے صلح حدیبیہ میں نہیں پڑھا، آپ نے فرمایا من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، محمد اللہ رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے کفار کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا رسول اللہ کا لفظ مٹائیے، اگر ہم آپ کو رسول ماننے تو آپ سے ہم جھگڑا کیوں کریں، یہ لفظ ہے صلح حدیبیہ میں، دیکھو جا کر، کہا کہ ہم رسول اللہ نہیں مانتے، اگر یہ مان لیں تو پھر ہمارا آپ کا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی سے کہا پیغمبر اسلام نے اس لفظ کو مٹا دو، انہوں نے کہا لا امحو ابدا واللہ لا امحو ابدا، خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، کبھی بھی۔ دیکھو عشق میں انسان کبھی ایسا بھی کر جاتا ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے علی کرم اللہ وجہ پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کا عشق مانا جاتا ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ کا نام نہیں مٹا سکتا، لیکن یہی بات کسی اور صحابی سے عشق میں ہو جائے تو وہاں پر طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے میں اس پر بات کروں، حنفن میں آری نہیں، مجھے دکھاؤ کہاں لفظ لکھا ہوا ہے، کہ یہ ہے پیغمبر سلام نے اپنے دستے مبارک سے بھائی ابھی معاہدہ کرنا ہے، اور وہی معاہدہ اسلام کی ترقی اور فتح کا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے اسی کو فتح بنا دیا۔ بلکہ میں تو آج کہتا ہوں یہ ایک بات کہ اگر پیغمبر سلام نے اس صلح کے زمانے میں شاہان عالم کو خط نہ لکھا ہوتا، آج اس بات پر بحث ہو رہی ہوتی کہ اسلام عالمی مذہب ہے یا نہیں، آج بحث ہو رہی تھی، آج بحث ہو رہی تھی ہے یا نہیں، کیونکہ نصوص قرآنی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے اس کے اپنے معنی لیے جاتے، لیکن نہیں، رسول اللہ نے خط لکھ کر بتا دیا، اور ہر اس بادشاہ کو خط لکھا جو کسی بھی آبادی کا بادشاہ تھا، جنگلوں میں رہنے والوں کی ضرورت نہیں تھی، جو مہذب دنیا کے لوگ تھے، پیغمبر سب کو خط لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ خط لکھ کر بتایا کہ یہ یہودیوں کی طرح مخصوص مذہب نہیں ہے، عیسائیوں کی طرح مخصوص مذہب نہیں ہے، ہندوؤں کی طرح مخصوص مذہب نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر جگہ کے ہر انسان کے لیے اسلام ہے۔ اللہ نے اس کو فتح قرار دے دیا۔ تو اب یہ دیکھیے، اگر ایک لمحہ بھی وہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے، نہیں دیکھا کہ ابو جہل کے دل پر ایسی سیاہی تھی، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نفس جب ہمارے دل کے اوپر قابو کر لیتا ہے، سیاہی چڑھا دیتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا کی، اس دعا میں ایک بڑا اہم مرض کو بھی بتایا ہمارے، اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات، اے اللہ کی ذات جو ہمیں قوت دیتی ہے، رزق دیتی ہے، کھانا پینا دیتی ہے، روحانی رزق بھی دیتی ہے، جسمانی رزق بھی دیتی ہے۔ دیکھو روحانی جسمانی رزق کے لیے کائنات کا کتنا بڑا نظام بنا ہے، یہ ہمارے اس جسم کے لیے، صرف دیکھو آسمان زمین سورج چاند جسم کے لیے، اور روح کے نظام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سلام کو سورج قرار دیا ہے، سراج قرار دیا، سراج مانا سورج، لے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے والشمس وضحاها سے مراد پیغمبر سلام ہے، جن کی شان سورج کی طرح تھی، کہ پیغمبر سلام جس طرح سورج کھیتیوں کو اگاتا ہے اور گندگیوں کو ختم کرتا ہے اور دنیا کو روشن کر دیتا ہے، پیغمبر اور گرم چیزیں گرمی سے گندگی کو جلا دیتا ہے،
کھیتیوں کو اور ان کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر سلام کی شان ایسی تھی، آپ نے برائی کو مٹا دیا اور خیر کو دنیا بھر میں پھیلا دیا، اس لیے آپ کو سورج سے تشبیہ دی ہے اور آپ کی روشنی کو ضیاء قرار دیا ہے، ضیاء جو گھر گھر میں گھس جائے۔ آپ بند کمرے میں ہوں، یہ مسجد بند کرتے سورج نکلا ہو، یہاں روشنی ہوگی، حالانکہ سورج اندر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ پھر بھی آ رہا ہے۔ آپ ہزار بند کر لیں، دن کے وقت آپ کے اندھیرا نہیں رہے گا، ہر کونے میں پہنچتی ہے، اس کے اثرات ہر جگہ پہنچتے ہیں، کہیں براہ راست پہنچتے ہیں، کہیں بواسطہ پہنچتے ہیں، لیکن پہنچتے ضرور ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قمر کی تفسیر کی اللہ کے ولیوں سے کہ جو سورج سے، جس طرح چاند سورج سے روشنی لیتا ہے چاند، لیکن اس کی چاندنی ایک تو سورج سے ضیاء میں کم ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، فرمایا اسی طرح پھر اپنے ولیوں کو آگے بنایا جو رسول اللہ سے روشنی لے کر پیار محبت کے ساتھ امت کے اندر اس کو پھیلاتے ہیں۔ کہ سورج کے اندر تو ایک جلال بھی ہے، جمال بھی، دونوں ہے، اور یہاں صرف جمال ہوتا ہے، اس لیے پیغمبر سلام جو ہے حدود بھی قائم کرتے تھے، کفار کی گردنیں بھی کاٹتے تھے۔ تو جس طریقے پر اللہ تعالی نے یہ پورا نظام بنایا ہمارے جسم کی رزق کے لیے، تو پیغمبر سلام کی ذات مبارک اور قیامت تک آپ کے نائبین اور قرآن مجید ہماری روحانی روح کی خوراک کے طور پر اللہ نے بھیجے ہیں۔ یہ فرماتا ہے اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات، اے وہ ذات جو ہمیں رزق بھی دیتی ہے اور تمکین و ثبات، ہمیں تمکین بھی دیتی ہے، استقامت، ثبات یعنی پختگی، یعنی دین کے رستے پر روحانی طور پر ہمیں اے اللہ کی ذات، آپ جب اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو استقامت دیتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ آپ کے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہوتے، تو فریاد کرتے ہیں اللہ جس طرح رزق ظاہری آپ نے ہمیں دیا ہے اور اپنے ولیوں کو رزق باطنی دیا ہے، تو ہم لوگوں کو ای خلقرا از بے ثباتی دہ نجات، یہ مخلوق بے ثباتی میں ہے، کبھی نیک بن جاتی ہے، کبھی بد بن جاتی ہے، کبھی ولی اللہ بن جاتی ہے، کبھی شیطان بن جاتی ہے، کبھی گرگر کی طرح ایک رنگ ہے، کبھی دوسرا رنگ ہے۔ اللہ اس مخلوق پر اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمارے حال پر رحم کر کہ جس طرح تو کھانے کے لیے روٹی دے رہا جو ہم میں خون بنا رہی ہے، اس طریقے پر اپنے ولیوں کو تو ثبات اور استقامت دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی تو اپنے فضل خاص سے ایسی استقامت دے دے، روٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں باطنی رزق بھی عطا فرما۔ اس میں ایک بڑی اہم بیماری کو بتایا ہے کہ ایک وقت میں ہم ولی اللہ بن جاتے ہیں اور دوسرے وقت میں شیطان بن جاتے ہیں، پوری زندگی اس میں ہماری گزر رہی۔ میرے مرشد فرماتے تھے دخول خروج لگایا ہوا ہے، کبھی ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں اللہ کی قرب کے حلقے میں، کبھی نکل کر باہر چلے جاتے ہیں، شیطانوں کے حلقے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ دائرہ ہے، دائرے کے اندر ہے، دائرہ ہے اللہ کی قرب کا، ایک دائرہ ہے، اس سے باہر نہ نکلو، باہر نکلو گے شیطان تمہیں لے جائے گا۔ اللہ عبادت کا منہم المخلصین، شیطان نے کہا تیرے مخلص بندوں کے اوپر میرا داؤ نہیں چلتا، کیونکہ تیرے دائرہ حصار، تیری دائرہ حفاظت میں ہے، اپنی اخلاص کی وجہ سے اور اپنی عشق اور محبت کی وجہ سے وہ اندر رہتے، وہاں میرا بس ہی نہیں چلتا۔ پہلے ہتھیار ڈال دیا شیطان نے۔ اللہ عبادت کا من المخلصین، تیرے مخلص بندے، مخلص وہ جو مخلص ہوں، مخلص نجات پائے ہوئے وہ ہوں گے جو مخلص ہوں گے، یعنی مولا سے چپکے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اس پر میرا داؤ نہیں چلتا۔ مخلص کے لیے مخلص ہونا چاہیے، آسان کام ہے، خا پر زبر ہے، خا پر زیر لگا دو، علماء بیٹھے، مفعول ہے، فاعل بن جاؤ۔ مخلص کب ہوگا؟ مخلص ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، بے ثباتی چھوڑ دو، ایک وقت میں کچھ اور ایک وقت میں کچھ، جس کو تلوین کہتے ہیں، تلوین کہتے ہیں رنگ بدلنا، لون عربی زبان میں رنگ کو کہتے ہیں۔ تلوین کے معنی پر تمکین یعنی جم جانا۔ چمن کا رنگ تو نے، میرے شیخ فرماتے تھے چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا،
چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخی گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ جمے ہوئے نفس شیطان ہزار زور لگاتا ہے، مولا کو چھوڑنے والے نہیں، ہزار صورتیں سامنے آتی ہیں، نگاہوں کو خراب کرنے والے نہیں، دل کو خراب کرنے والے نہیں۔ آج اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے، دل اور نگاہ نے برباد کیا ہوا ہے۔ نگاہ سے دل خراب ہے، دل سے نگاہ خراب ہے، نفس نے دونوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ جیسے بھی شرمگاہیں بھی محفوظ نہیں، قرآن خود صاف کہہ رہا ہے یغض من ابصارہم یحفظوا فروجہم، حفاظت فرج کو مرتب کیا ہے حفاظت نظر پر، حفاظت بصر پر۔ اگر یہ محفوظ ہے فرج محفوظ ہے، ورنہ محفوظ نہیں، خطرے میں ہے۔ یہ دیکھیے وہ دائرے سے باہر نہ نکلو، اے دہندہ قوت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رزق دے رہے ہیں، روٹی مل رہی ہے، اچھی نوکری مل رہی، کاروبار چل رہا ہے، وہی دے رہے ہیں تو ہمیں باطنی رزق بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم مانگتے کب ہیں؟ مانگا کب؟ مانگتے بھی نہیں۔ اللہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بس نہ چلے ان کے در پہ رونا شروع کر دو، دعا مانگنا شروع کر دو، یقینی طور پر تمہیں سنبھال لیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تمہاری دعائیں میں قبول کروں گا، مانگو تو صحیح۔ لیکن ہم مانگتے کب ہیں؟ کہ میں ولی اللہ بن جاؤں، اللہ اس گناہ سے مجھے بچا لے، ہم روئے، ہم نے اس کے لیے پاپڑ بیلے، نہ خود دعا کی نہ کسی سے کرائی۔ دعا کی قبولیت کے جو اسباب بھی اختیار نہیں کیے کہ کوئی نیکی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ وہ کون سی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب ہو جائے۔ یاد رکھو کسی بھی عمل پر استقامت اختیار کرنا یہ ضمانت ہے ایمان پر خاتمے کی، کیونکہ استقامت دلیل ہے کہ انعام دیا جائے گا، اور انعام تبھی ملے گا جب ایمان ساتھ لے کے جائے گا۔ یعنی استقامت کو کرامات سے اونچا قرار دیا ہے، اس لیے کہ کرامت، صاحب کرامت جو ہے ہو سکتا ہے کہ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن صاحب استقامت ایمان ساتھ لے کے جائے گا۔ اس لیے مولانا رومی عجیب بات فرماتے ہیں، اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات، اے ذات جو قوت دیتی ہے، ہمیں رزق دیتی ہے، قوت میں نہ رزق روٹی کو کہتے ہیں، قوت المختصی ایک شرح بھی موجود ہے، قوت المختصی ترمذی کی شرح، قوت المختصی یعنی کھانے والے کی خوراک۔ ہے دہندہ قوت و تمکین و ثبات، تمکین تلوین کے مقابل پر تمکین، ثبات کے مقابل پر ڈگمگانا، ہمارے قدم ڈگماتے ہیں، ہمیں ثابت قدم کر دیجیے۔ خلقرا زی بے ثباتی دہ نجات، اے اللہ مخلوق کو اس بے ثباتی سے نجات دے دیجیے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں استقامت دے سکے، ہم نفس کے ہاتھوں برباد ہیں، خدا سے مانگنا ہے۔ مولانا رومی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ثبات حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ مولا سے مانگو کہ اللہ ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائیں، ہم پکے ٹھکے تیرے ولی اللہ تیرے دوست بن جائیں۔ یہ جو ہم صبح کچھ ہوتے شام کچھ ہوتے، ان یہودیوں کی طرح جو رسول اللہ پر صبح کلمہ پڑھتے تھے شام کو کلمہ چھوڑ دیتے تھے، خود بھی گمراہ ہوتے تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتے تھے۔ اندری کارے فرماتے اللہ خیر کے کاموں میں، ثبات کے کاموں میں ہمارے نفس کو لگا دے کہ سخت منسنی نفس، کہ اس کے اندر اتنا ٹیڑھا پن ہے، نفس میں اتنا ٹیڑھا پن ہے، قرآن کا اللہ امارۃ بالسوء، سب سے زیادہ برائی کا حکم دینے والا تمہارا نفس ہے۔ اللہ نے امارہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ شیطان بھی نفس کے واسطے سے وار کرتا ہے۔ امارۃ بالسوء خود بھی برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان کی ساری برائیاں بھی یہی درآمد کرتا ہے، یعنی اس کے ڈبل کاروبار ہیں، اپنا بھی مال پیدا کرتا ہے اور باہر سے بھی مال منگاتا ہے۔ بتاؤ تو کتنا اس کا مال ہوتا ہوگا؟ فرمایا امارۃ بالسوء، فرمایا سب زیادہ یہ برائی کو حکم دینے والا الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے۔ تو فرماتے ہیں اللہ ہمارا یہ جو نفس ہے اس کو آپ ثبات والے اور اچھے کاموں میں آپ لگا دیجئے، اس لیے کہ بات بات پر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آپ کی شان رحمت اس کو سیدھا رکھ سکتی ہے۔
الا ما رحم ربی، اے وقت رحمت ربی، جب میرے رب کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تو اس رحمت کو مانگے جو ہمارے نفس کو سیدھا رکھے۔ میرے دوستو، اس بات پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے کہ انسان جب کسی ٹریک پر ہم چڑھ جاتے ہیں ہدایت کے راستے پر، اب خیال کرے کہ نیچے اترنے نہ پائے، نفس بار بار اس کو نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ سے مدد مانگو، ہمت بھی کرو، مدد بھی مانگو۔ اتقو کا مطلب ہے تم نے تقوی، اتقو کا مطلب ہے تم نے ہمت کرنی ہے، اس لیے اتقو کا حکم دیا۔ آمنو کے بعد اتقو، آمنو ماضی لائے کہ بس لیا ایمان، اب انشاءاللہ نہیں جاتا ایمان تمہارا، لیکن اتقو یہ محنت تمہیں مسلسل کرنی ہوگی۔ اتقو جس کو خون تمنا کہتے ہیں میرے شیخ فرماتے خون تمنا ولایت کا چراغ۔ میرے مرشد بمبئی گئے تو وہاں ایک تیل نکالنے والا تھا جو بہت مختلف تیل بیچتے تھے، نکال کر، چمیلی کا تیل اور سرسوں کا تیل اور گری کا تیل اور بادام کا تیل۔ حضرت فرمایا کبھی نفس کا تیل بھی نکالا ہے؟ کہتا حضرت اس کا بھی تیل نکلتا ہے؟ کہاں اس کا تیل نکلتا ہے، اس سے ولایت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ ولایت کا چراغ نفس کے تیل سے روشن ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ تیل کوئی بھی جو نکلتا ہے وہ کولو کے اندر دینے کے بعد ہی نکلتا ہے، پیار محبت سے کبھی نہیں نکلا۔ کیا نکلتا ہے؟ پیار محبت سے ہے، پیار محبت سے نکلتا ہے۔ تو ہمارا جب جس بوتل میں بادام ہے صبح کو سارا تیل نکلا ہوتا ہے اس کے اندر، سرسوں جا رکھی سارا تیل نکلا ہوتا، لیکن کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ اس کے اندر ڈال کر بیچارہ بیل صاحب جو ہے وہ گھومتا ہے اور اس کو بھی آنکھوں کے اوپر وہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کیونکہ وہ کہے گا یہ کیا میں وہیں گھوم رہا ہوں۔ جیسے ایک منطقی تھا نا، وہ تیل لینے گیا ایک تیلی کے پاس، تو وہ اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی تھی بیل کے، تو ٹن ٹن بج رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تم نے گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا میں اور بھی کام ہوتے ہیں، دکان پر بھی گاہک آتے ہیں، تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے یہ چل رہا ہے، جب آواز بند ہو جائے تو میں آ کر اس کو 2 ڈنڈے لگا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر یہ کھڑے کھڑے گردن ہلاتا رہے ٹن ٹن تو پھر؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ جائیے، آپ کو تیل نہیں دینا، اگر بیل نے سن لیا تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ منطقی تھا نا، منطق والے تو ایسے ہی کرتے ہیں، منطقی چیزیں ایسی ہوتے ہیں۔ نئی منطق پڑھی تو جناب اب منطق کے اندر ہوتا ہے کہ جی ایک دو نسبت جو ہے اس کے درمیان ایک نسبت کو سمجھایا جاتا ہے اصل میں۔ خیر وہ گیا گھر گیا اپنی اماں پہ، آج ایسے علم پڑھ کے آؤں 2 کو 3 کر دیں۔ بابا وہ بابے بڈھے جو ہوتے ہیں نا، یہ بابے گاؤں دیہات کے تو بہت سمجھدار ہوتے، ساری منطقیں ان کو آتی ہیں لیکن اصطلاح نہیں آتی، یاد رکھو بڑے منطقی ہوتے لیکن اصطلاح نہیں آتی، نام نہیں آتا۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے بھائی کوئی بندہ لڈو کھا رہا ہے، اس کو پتہ نہ یہ لڈو ہے تو وہی تو جو کھا رہا ہے مزے تو وہی لے رہا ہے، میں اور آپ لڈو کی تیسری تشریح کر لیں ہمارے منہ میں مٹھانے والے نہیں ہوتے۔ تو خیر وہ انہوں نے کہا جی کیا اپنی بیگم سے کہا، بابے نے بابی سے کہا کہ 2 انڈے ابال کے لے آؤ، لے آئے۔ ان کا بیٹا اس کو 3 کرو۔ انہوں نے کہا ابا یہ 1 انڈا یہ 2 انڈے، اس کے درمیان نسبت انڈیت، دونوں میں نسبت انڈیت۔ بابا ہوشیار تھا، بابا نے ایک خود اٹھا لیا ایک بیگم کو دے دیا، کہا تو بیٹا انڈیت کھا۔ تو دیکھو کتنا زور لگتا ہے اس پر۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد کو جون پور میں لے گئے۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے، میں نے ان کی کئی بار زیارت کی، مجلس میں بیٹھے ہیں، دعائیں لی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ میرے شیخ نے تعارف کرایا تھا تو پھر حضرت کی زیارت کے لیے 100 سال کے قریب حضرت کی عمر تھی جب زیارت کی ہم نے، تو حضرت جون پور میں لے گئے۔ تو جون پور میں اس وقت تیل کی ایک کولو پر لے گئے، تو یہ جو تل ہوتے تل، ان تلوں میں سے چمبیلی کا تیل نکالنے سے اور گلاب کا تیل، یہ تلوں میں سے جو تل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تل ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے دیکھا، کہا کہ حکیم صاحب ذرا دیکھو منظر کیسے کرتے ہیں۔ اب پہلے کیا کہ وہ چھلنے کے اندر اس کے اوپر سے بھوسی اتاری، وہ جو کھال ہوتی ہے نا وہ کھال اتاری تلوں کی رگڑ رگڑ کر، جب کھال اتل گئی تو بالکل پتلی سی رہے گی بیچ میں سے، یعنی یوں دباؤ تو تیل باہر آ جائے ایسے۔ اب ان کو اٹھا کر جو ہے نا وہ پھولوں کے اوپر ڈال دیا،
جہاں پھول رکھے تھے وہاں، اور اوپر بھی پھول نیچے بھی پھول، چمیلی کے پھول بھی گلاب کے پھول بھی۔ اب اس کی صحبت میں کچھ عرصہ رہے تو پھر اب اس کو جب کولو کے اندر ڈالا تو اس میں سے تل کی خوشبو نہیں تھی، اس میں سے چمیلی کی خوشبو تھی اور گلاب کی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حکیم صاحب دیکھا صحبت کا، دیکھو اب یہ تل کا تیل نہیں ہے، یہ گلاب کا تیل ہے، روغن گل، گل روغن، روغن گل ہے، یہ روغن تل نہیں ہے۔ اس کی قیمت بدل گئی، اس کے اخلاق بدل گئے، اعمال بدل گئے، اس کی قیمت بدل گئی، نام بدل گیا۔ فرمایا اسی طرح جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے تقوی کے راستے میں اور اپنے نفس کی بوسی چھڑاتا ہے، پھر جب کسی اللہ والے کے بعد جاتا ہے تو فوراً اس کی خوشبو چڑھ جاتی ہے، والا والا ہو جاتا ہے، وہ اس کا سب کچھ لے جاتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے، سارے اخلاق سب چیزیں اس میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، ہر آدمی دیکھے کس کو دوست بنایا ہے، لیکن اتقوا اللہ پہلے ہے، اس لیے اتقوا اللہ بعد کونوا مع الصادقین کہا، پہلے تقوی ہے، پہلے تمہیں خود بھی مجاہدہ کرنا ہوگا، خود ہمت سے کام لینا ہوگا، پھر اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے ان کا مال چرا لو گے۔ ایک ایسی چوری ہے جو جائز نہیں بلکہ مستحسن ہے، مستحب ہے۔ مرشد کی ایک نگاہ چرا لی میں نے، یہ حضرت کے خلیفہ ہیں منصور صاحب، مولانا منصور صاحب حضرت بنوری کے شاگرد ہیں ساؤتھ افریقہ میں، وہ آیا کر حضرت سے ضرور سنتے تھے کہ مرشد کی ایک نگاہ چرا لی میں نے۔ یہ جو چوری ہے نا، یہ چوری کہتے دل، القلب یسرق من القلب، دل سے چوری کرتا ہے، اچھا مال ہو تو اچھا مال چوری کر لیتا ہے، لیکن یہ ایسی چوری ہے کہ جو مستحسن ہے، جس کا حکم ہے کہ اپنے دل سے کہو اللہ والوں کا مال چوری کر لیں تاکہ تمہارا دل بن جائے، ان سے لے لو، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو، لیکن اس سے پہلے مجاہدہ کرو۔ اس لیے کہتے ہیں جو دو کام کرنے ہوتے ہیں مرید کو، مجاہدہ کرے، ذکر کی بلندی کرے، اور شیخ نے دو کام کرنے ہوتے ہیں، اپنی صحبت سے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اور اپنی دعاؤں کے ذریعے فیضان پہنچانا ہوتا ہے، دو کام ان کے۔ مرشد جہاں ہے دعا کرے گا اور وہیں پہنچ جائے گا، وہیں بات پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ مطلب نہیں جسم بھی لاؤ، اپنا جسم بھی قریب رکھو، جسم بھی قریب رکھو، دور سے بھی ملے گا، قریب سے بھی ملے گا، کیونکہ قریب آنے سے مرشد پر حضرت تھانوی فرماتے تھے کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے قلب میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، پھر تم جہاں بھی ہوگے مال کھینچ لو گے، وہ بھی تمہیں پہنچا دے گا۔ چڑیا کی مثال دیتے تھے جو شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے دی ہے کہ ایک چڑیا قاز، وہاں سے چڑیا آتی ہے سائبیریا سے ہندوستان میں آتی ہے، جس طرح یہ یہاں پر مرغاب غرین میں سے کوئی ہے، انڈے دے کے آتی ہے اور یہیں سے آنکھ بند کر کے اپنے انڈوں کا مراقبہ کرتی ہے تو انڈے وہاں گرم رہتے ہیں، واپس جاتی ہے تو بچے نکلے ہوتے ہیں۔ لکھا کہ اللہ نے چڑیا کو طاقت دی ہے تو اپنے پیاروں کو نہیں دی کہ ان کی نسبت پورے عالم میں پھیل جائے، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کے نائبین ہیں، پیغمبر اسلام کے نائبین ہیں، پیغمبر اسلام کا فیضان پھیل رہا ہے تو آپ کی برکت سے نائبین کا بھی پھیلتا ہے۔ ویسے کرنی کہاں تھے، وہیں ان کو سب کچھ مل رہا تھا، حالانکہ آ بھی نہ سکے۔ ان خود میں انی لاجد الریح الرحمان من قبل قرن کی جانب سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو، اللہ ہمارے نفس کو استقامت دے دے، یہ تلوینی ختم کر کے تلوین ختم کر کے تمکین دے دے، یہ لفظ یاد کر لو، یہ بزرگوں کے الفاظ، ان میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ میں تلوین ہماری ختم کر دے، رنگ برنگا گرگڑ جیسا رنگ، تمکین دے دے، اور مجاہدہ بھی کرے اور صحبت بھی اختیار کرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔